حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر سخت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں۔ نماز کا ضائع کرنا اکثر بال بچوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کی خیر خبر میں مشغول رہے یا مال دولت کمانے کے لالچ میں ضائع کی جاتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کا ضائع کرنا انجام کے اعتبار سے ایسا ہی ہے گویا بال بچے اور مال و دولت سب ہی چھین لیا گیا اور اکیلا کھڑا رہ گیا، یعنی جتنا خسارہ اور نقصان اس حالت میں ہے اتنا ہی نماز کے چھوڑنے میں ہے، یا جس قدر رنج و صدمہ اس حالت میں ہونا اتنا ہی نماز کے چھوٹنے میں ہونا چاہیے۔ اگر کسی شخص سے کوئی معتبر آدمی یہ کہہ دے اور اسے یقین آ جائے کہ فلاں راستہ لوٹتا ہے اور جو رات کو اس راستے سے جاتا ہے تو ڈاکو اس کو قتل کر دیتے ہیں اور مال چھین لیتے ہیں، تو کون بہادر ہے کہ اس راستے سے رات کو چلے؟ رات کو تو درکنار دن کو بھی مشکل سے اس راستے کو چلے گا، مگر اللہ کے سچے رسول کا یہ پاک ارشاد ایک دو نہیں کئی حدیثوں میں وارد ہوا ہے، اور ہم مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ بھی جھوٹی زبانوں سے کرتے ہیں، مگر اس پاک ارشاد کا ہم پر اثر کیا ہے ہر شخص کو معلوم ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی، اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اس کا حشر فرعون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کو تو ہر شخص جانتا ہے کہ کس درجے کا کافر تھا، حتیٰ کہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور امیہ بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتا تھا کہ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے، اس کو بہت کچھ کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر نعوذ باللہ تم کو قتل کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اس سے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ میں ہی تجھ کو قتل کروں گا۔ احد کی لڑائی میں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا پھرتا تھا اور کہتا تھا کہ اگر وہ آج بچ گئے تو میری خیر نہیں۔ چنانچہ حملے کے ارادے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا۔ صحابہ نے ارادہ بھی فرمایا کہ دور ہی سے اس کو نمٹا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے دو۔ جب وہ قریب ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سے برچہ لے کر اس کو مارا جو اس کی گردن پر لگا، اور ہلکا سا خراش اس کی گردن پر آ گیا، مگر اس کی وجہ سے گھوڑے سے لڑکتا ہوا گرا اور کئی مرتبہ گرا اور بھاگتا ہوا اپنے لشکر میں پہنچ گیا اور چلاتا تھا کہ خدا کی قسم مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ کفار نے اس کو اطمینان دلایا کہ معمولی سا خراش ہے، کوئی فکر کی بات نہیں، مگر وہ کہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کہا تھا مجھے تجھ کو قتل کروں گا، خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں مر جاتا۔ لکھتے ہیں کہ اس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گئی تھی جیسے کہ بیل کی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے جو اس لڑائی میں بڑے زوروں پر تھا اس کو شرم دلائی کہ اس ذرا سی خراش سے اتنا چلاتا ہے۔ اس نے کہا کہ تجھے خبر بھی ہے کہ یہ کس نے ماری ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مار ہے۔ مجھے اس سے جس قدر تکلیف ہو رہی ہے، لات اور عزوہ دو مشہور بتوں کے نام ہے کی قسم اگر یہ تکلیف سارے حجاز والوں کو تقسیم کر دی جائے تو سب ہلاک ہو جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مکہ میں کہا تھا کہ میں تجھ کو قتل کروں گا، میں نے اسی وقت سمجھ لیا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں سے ضرور مارا جاؤں گا، میں ان سے چھوٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ اس کہنے کے بعد مجھ پر تھوک بھی دیتے تو میں اس سے بھی مر جاتا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ پہنچنے سے ایک دن پہلے وہ راستے ہی میں مر گیا۔ ہم مسلمانوں کے لیے نہایت غیرت اور عبرت کے مقام ہے کہ ایک کافر پکے کافر اور سخت دشمن کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا سچ ہونے کا اس قدر یقین ہو کہ اس کو اپنے مارے جانے میں ذرا بھی تردد یا شک نہ تھا، لیکن ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا ماننے کے باوجود، حضور کے ارشادات کو یقینی کہنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے کرنے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے پر فخر کرنے کے باوجود ارشادات پر عمل، یہاں اس کے ارشادات پر کتنا عمل کرتے ہیں، اور جن چیزوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب بتلائے ہیں ان سے کتنا ڈرتے ہیں، کتنا کانپتے ہیں، یہ ہر شخص اپنے ہی گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کی بات ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے متعلق کیا کہہ سکتا ہے؟ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے حق تعالی شانہ 5 طرح اس کا اقرار و اعظام فرماتے ہیں۔
ایک یہ کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرا یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جن کا حال سورہ الحاق میں مفصل مذکور ہے کہ جن لوگوں کے اعمال نامے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ نہایت خوش و خرم ہر شخص کو دکھاتے پھریں گے، اور چوتھے یہ کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچواں بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طرح دنیا میں اور 3 طرح سے موت کے وقت اور 3 طرح قبر میں اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 تو یہ ہیں، اول یہ کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ کہ صلحاء کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچواں یہ کہ نیک بندوں کی دعاؤں میں اس کا استحقاق نہیں رہتا، اور موت کے وقت 3 عذاب یہ ہیں، اول ذلت سے مرتا ہے، دوسرا بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی، قبر کے 3 عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہے، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر ایسی شکل کا مسلط ہوتا ہے جس کی آنکھ آگ کی ہوتی ہے اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے، اور ایک دن کا پورا چل کر اس کی ختم ہونے تک پہنچ جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے آفتاب نکلنے تک مارے جاؤں، اور ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک مارے جاؤں، اور پھر عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی نماز کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی نماز کی وجہ سے صبح تک مارے جاؤں، جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا، اور قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں، ایک حساب کتاب بڑی سختی سے کیا جائے گا، دوسرا حق تعالی شانوں کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، یہ کل میزان 14 ہوئی، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوتی ہے، پہلی سطر او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، دوسری سطر پر او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، تیسری سطر جیسا کہ تو نے دنیا میں اللہ کے حقوق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ جو لوگ نماز نہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہاں اسلام کے لمبے لمبے چوڑے دعوے کرتے ہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات پر ذرا غور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو 5 وقت بنمازی بنائے، آمین یا رب العالمین۔